أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وروى الترمذي عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحمید، تسبیح، تعریف، تعریف صرف اور صرف اللہ کا مناکمین کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں. ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے.
جس کو سیدنا ابو ذر غفاری اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں صحابہ ہی بڑے جلیل القدر ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ غفار سے ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا غفار قد غفر اللہ لہا۔ یہ اس قبیلے کی عظمت ہے، اس کی شان اور وقار اور منزلت ہے کہ اس پورے کے پورے قبیلے کو اللہ نے معاف کر دیا ہو۔ 5ویں نمبر پہ اسلام قبول کرنے والے یہ صحابی اتنے نیک، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار اور دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پیشین گوئی فرما دی، یعیش وحدہ و یموت وحدہ و یبعث یوم القیامت وحدہ۔ ابو ذر اکیلا زندگی گزارے گا، اکیلا فوت ہوگا اور اکیلا ہی قیامت کے دن اٹھے گا۔ گناہ کرتے ہوئے لوگ دیکھ کے ابو ذر برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور کسی بھی قسم کی غیر شرعی چیز ان کے لیے کوہ گراں تھی۔ تو ہوا بھی یہ کہ اپنی زندگی کے آخری منازل ربضہ کی طرف نکل گئے تھے، اور آپ نے کہا بھی تھا ابو ذر مجھے وہ وقت نظر آ رہا ہے کہ شام کے لوگ تجھے نکال دیں گے، تیرا کیا بنے گا؟ فرمایا میں مدینہ چلا جاؤں گا۔ فرمایا مدینے والوں کے ساتھ بھی تیری نہیں بنے گی۔ فرمایا میں ربضہ نکل جاؤں گا۔ اکیلے رہے، وہیں پہ فوت ہوئے، اور ایک جہادی قافلہ گزر رہا تھا جس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہوں نے جنازہ بھی پڑھا دیا۔ اکیلے فوت ہوئے، اکیلے اٹھیں گے، اس اکیلے آدمی کے عمل ایک امت کے عمل کے برابر ہے۔ متقی، کمال درجے کا تقویٰ، اللہ ہم سب کو یہ دولت نصیب فرما۔ اور معاذ بن جبل کی تو کیا شان ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جہان میں جتنے علماء فوت ہوں گے، بڑے مقام و مرتبہ کے مالک ہوتے ہیں، قیامت کے دن ان سب کے آگے معاذ بن جبل ہوں گے، جنت کا راہی۔ یہ دونوں ایک روایت بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہماری زندگی کے کمال شعبوں سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ اگر یوں کہہ دیا جائے کہ پورے کے پورے اسلام سے تعلق رکھتی ہے، تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی مبالغے کی بات نہیں۔ 3 چیزیں میرے پیغمبر نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ حدیث جوامع الکلم کی بڑی زندہ مثال ہے۔ آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، مجھے بات کرنے کے وہ سلیقے اور ڈھنگ اور رنگ اللہ نے سکھا دیا ہے کہ میں چند لفظ بیان کرتا ہوں تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہوں۔ مجھے جوامع الکلم ملے۔ دیکھیے کسی انسان کی زندگی کیسے خوبصورت بنتی ہے۔ اس حدیث میں یہ راز پنہا ہے۔ سب سے پہلے میرے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت۔ ابو ذر تو جہاں بھی ہو، معاذ تو جہاں بھی ہو، اور اے سننے والے تو جہاں بھی ہو، اپنے اللہ سے ڈرا کر۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا۔ اکیلا ہے تب بھی،
لوگوں میں ہے تو تب بھی، تیری جلوت ہو، تیری خلوت ہو، تو اکیلا ہے تو مجمع میں ہے، جہاں ہے جیسے ہے جس حالت میں ہے، اتق اللہ، بس اپنے اللہ سے ڈرا کر، ڈر اللہ کا اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے پیدا کر. اور یہی ایک مومن کی بنیادی صفت ہے جس کے بغیر انسان کوئی بھی نیک عمل اچھی طرح نہیں کر پاتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بچائے، وہ لوگوں کے سامنے بڑے اچھے بن کے رہتے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوں، اور مثال بڑی مشہور ہے آج کل کے دور میں، موبائل پہ ہو، انٹرنیٹ پہ ہو، فیس بک پہ ہو، کیا کرتا ہے وہ؟ اور کتنی مشہور حدیث مبارکہ ہے جبل تہامہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں پہاڑوں سے زیادہ نیکیاں ہوں. تہامہ کے پہاڑ، یہ ارض حجاز جو ہے، طائف، مکہ، مدینہ اور اس علاقے کے پہاڑوں کی مقدار اور ان کا وزن کون کر سکتا ہے؟ فرمایا ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں سے زیادہ ہوں گی، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ ان نیکیوں کو ذرہ ذرہ بنا کے ہوا میں اڑا دے. صفہم لنا وجلہم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ فوراً چونکے، اللہ کے نبی ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں؟ اعمال بڑے ہیں، نمازیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات، اور نہ جانے نیکیوں کے انبار اور پہاڑ ہیں ان کے نامہ اعمال. لیکن کون ہیں وہ لوگ کہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کو کسی نیکی کا بدلہ ہی نہیں ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، لوگوں کے سامنے بڑا نیک ہے. بڑا موقع ہے کہ میں بات کر دوں، ایک مرکز میں کھڑا ہوں، لوگوں کے سامنے قاری صاحب ہے، لوگوں کے سامنے خطیب صاحب ہے، لوگوں کے سامنے وہ بڑا نیک ہے، لوگوں کے سامنے تو وہ دین کا بہت بڑا مینار ہے، لیکن جب وہ اکیلا ہوتا ہے، انتہکوا محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے باز نہیں آتا. اس کے اعمال قیامت کے دن ہواؤں میں اڑا دیے جائیں، وہ جو مرضی انسان ہو. اس لیے حدیث مبارکہ کے اس پہلو کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اتار دیں. آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ اکیلے ہیں، لوگوں میں ہیں، اسٹیج پہ ہیں، نیچے ہیں، سامعین میں ہیں، سنانے والوں میں ہیں، سننے والوں میں ہیں، جہاں بھی ہے اتق اللہ حیثما کن. میرے نبی نے فرمایا جہاں رہتے ہو بس اللہ سے ڈرا کرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور تقویٰ تو ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اس پہ اللہ کی رحمتیں صبح و شام برسا کرتی ہیں. تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ فرماتے ہیں میں وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا. انسان کے گناہ بھی معاف ہوئے، اس کے درجات بھی بلند ہوئے، وہ اللہ کے قریب بھی ہوا، اور پھر نہ جانے کتنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ گیا. اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ڈرا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، قیامت کے دن سے ڈر گیا، وہ اپنی موت کے منظر سے ڈر گیا، اپنے آخری حالت سے ڈر گیا، وہ قبر کے عذاب سے ڈر گیا، وہ حشر کے عذاب سے ڈر گیا، فرشتے کے سوال سے ڈر گیا، منکر و نکیر سے ڈرتا ہے، وہ آخرت کے تمام مراحل سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینے سے ڈرتا ہے. یہ خوف جب اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کا انعام اللہ یہ دیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں ایک نہیں میں اسے کئی جنتوں کا وارث بنا دیتا ہوں. وہاں کوئی ایک جنت نہیں ہے، جنان ہے، جنان. ایک صحابی آئی تھی نا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں، اور اگر کہیں اور ہے تو ایسا رونا روتی ہوں کہ زمانہ یاد کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی تو کیا سمجھتی ہے وہاں ایک جنت ہے؟
وہاں تو جنتیں ہیں، ہر ایک کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، اور مجاہد کے لیے تو اللہ نے 100 درجے تیار کیے ہوئے ہیں۔ تیرا بیٹا تو جنت کے اعلیٰ ترین حصوں میں ہے بھائی، تو کس لیے رونا روتی ہے؟ جس کے دل میں خوف ہے، اور خوف صرف زبان سے ایک لفظ نہیں ہے جو ہم نے خواب و فا بنا کے نکال دیا ہے، یہ دل میں ہوتا ہے۔ التقویٰ ہا ہنا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، اللہ کے نبی یہاں اشارہ کر رہے تھے دل کی طرف، فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا۔ اپنی زبان کو انگلی پہ لگا کے کان پہ رکھ کے توبہ توبہ کرنا تقویٰ نہیں ہوتا۔ تقویٰ دل سے ڈر جانے کا نام ہوتا ہے، دل میں خوف کے بیٹھ جانے کا نام ہوتا ہے، دلی کیفیت کے بدلنے کا نام ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کر کے، استغفار کر کے، معافی تلافی کر کے، لوگوں کے حقوق دے کے، اب پاک صاف ہو کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا نام تقویٰ ہے۔ جس کے دل میں تقویٰ پیدا ہو گیا، رب کعبہ کی قسم ہے اس نے اپنی دنیا اور آخرت بنا لی۔ لیکن یہ مشکل بڑا ہے، تقویٰ ہو جھوٹ نہیں آتا زبان پہ، تقویٰ ہو بندہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، تقویٰ ہو تو قطع تعلقیاں نہیں ہوتی، تقویٰ ہو تو ہمسائے کو بندہ تنگ نہیں کرتا، اور انسان کو یہ تقویٰ کی دولت نصیب ہو جائے، اللہ ہم سب کو کامل درجے میں نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ایسا بنائے کہ ہم ہر حالت میں جلوت ہو، خلوت ہو، اکیلے ہو، لوگوں میں ہو، صحت میں ہو، بیماری میں ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، جس مرضی کیفیت میں ہو، ہر ویلے انسان کے دل میں اللہ کا خوف رہنا چاہیے۔ بس ہر قدم پہ، ہر کلمے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا، آدمی اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے، لا یلقی لہا بالن، اس کو وہ کلمہ بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے یہ کوئی معمولی سی بات ہے جو میں نے اپنی زبان سے نکال دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک کلمہ اسے جہنم کی تہوں میں گرا دیتا ہے، وادیوں میں گرتا ہے اسے کلمے کی وجہ سے۔ لہٰذا حدیث کا جو تیسرا ٹکڑا ہے نا، اس حدیث کا آپس میں بڑا زبردست گہرا تعلق ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا زبردست سبق سکھایا کہ تیرے دل میں تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری تجھے نصیب ہو جائے، الہیت اور خشیت کی دولت سے تو سرفراز ہو جائے، اور صحیح معنوں میں ہو جائے۔ سابقہ زندگی جو تیری گزری ہوئی ہوتی ہے، جس میں انسان گناہ کر چکا ہوتا ہے، رب کی نافرمانیاں کر چکا ہوتا ہے، فرمایا اب ایک اور کام کرنا شروع کر دے، نیک اعمال کر، اللہ تیری ان برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے بھر کی کوئی برائی ایسی نہیں جو میں نے نہ کی ہو، میں کیا کروں؟ کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ کیا میرا رب مجھے بھی بخش دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نیک اعمال شروع کر دے، پکی سچی توبہ کر لے، اور یہ زبان سے کہنا کرنا واقعی بڑا آسان ہے، توبہ توبہ، لیکن یہ بات آپ اچھی طرح یاد رکھیں، حقوق اللہ میں معافی ہوتی ہے تب جا کے توبہ قبول ہوتی ہے، اور حقوق العباد میں تلافی ہوتی ہے تب جا کے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس بات کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ مولوی صاحب سے سنا تھا عمرہ کر لو، حج کر لو، سارے اعمال اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کے معاف کر دیتے ہیں، زمینیں ہڑپ کی ہوئی ہیں، لوگوں کے ایکڑ مارے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کس کا کیا اس نے دینا ہے، کس کو تنگ کیا تھا، کس کو مارا تھا، کس کے ساتھ کیا تعلق تھا، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے بس میں نے عمرہ کر لیا، میں حاجی بن گیا۔ اب میں نے تو مولوی صاحب سے یہ بھی سنا تھا کہ رات کو سوتے ہوئے فلاں سورت پڑھو تو سارے اعمال اللہ برباد کر دیتے ہیں، نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، ختم ہی نہیں کرتے۔ میں نے تو یہ بھی سنا تھا اتنی دفعہ استغفر اللہ پڑھو، سارے کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لہذا میرے تو معاف ہو گئے۔ معاف نہیں ہوئے،
لوگوں کا حق جب تک واپس نہیں کرو گے تب تک اللہ احکم الحاکمین توبہ قبول نہیں کرتے۔ حقوق اللہ میں معافی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے نمازیں نہیں پڑھی اور پھر اللہ احکم الحاکمین سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے تو اس کی نمازیں اللہ معاف کر دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ روزے نہیں رکھے، اس پہ عمرہ یا حج واجب تھا، اس نے وہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں وہ کمی بیشی کرتا رہا ہے، اگر وہ معافی مانگے گا، استغفار کرے گا، اللہ سے پکی سچی توبہ کرے گا، یہ اللہ کے حقوق ہے، وہ تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن لوگوں کے جو مال دینے ہیں وہ کیا سمجھتے وہ توبہ کرنے سے معاف ہو جائیں گے؟ وہاں تلافی کرنا پڑے گی، جس کی جو چیز دینی ہے وہ واپس کریں۔ اور چونکہ علاقہ یہ ایسا ہی ہے، زمینیں، جائیدادیں، اختلافات، دکانوں کے جھگڑے، مکانوں کے جھگڑے، مرلے اور چپے چپے پہ مرنے والے یہ لوگ، یہ بیچارے کیا جانے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا، من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقہ اللہ یوم القیامت 7 اراضین۔ ایک زمین کی پیمائش کوئی نہیں کر سکتا، ایک آسمان کی وسعت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے اگر کسی آدمی نے ایک بالشت کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیا، یہاں مرلے کیا مکان لے جاتے ہیں، کنالے لے جاتے ہیں، ایکڑ کے ایکڑ کھا جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اپنی ماں پہ بھی، اولاد پہ بھی، باپ پہ بھی، بیوی پہ بھی، بچوں پہ بھی، ہمساؤں پہ بھی، رشتہ داروں پہ بھی حقوق مارتا ہے، تلف کرتا ہے۔ تیری نمازیں رب کعبہ کی قسم ضائع ہے، تیرے روزے ضائع، تیری زکاتیں ضائع، تیرے حج ضائع، تیرے عمرے ضائع، تیری عبادات ضائع، تیرے ریاضات ضائع، تیرا سب کچھ ضائع۔ جب تک تو اپنے ان بھائیوں کے حقوق واپس نہیں کرتا، جب تک تو اس ظلم سے دستبردار نہیں ہو جاتا، لوگوں کے حقوق ان کو واپس نہیں کرتا۔ زبان سے تکلیفیں دی ہوئی تھی، زبان سے خنجر چلائے تو نے، بڑے نشتر چلائے تو نے فیس بک پہ بڑے بڑے کمنٹس کیے ہوئے تھے، تو نے بڑا تنگ کیا تھا لوگوں کو، تیری زبان سے، تیرے اخلاق سے، تیرے کردار سے، تیرے گفتار سے، تیرے اعمال سے لوگ تنگ تھے۔ تو سمجھتا ہے نماز پڑھ کے جنت مل جائے گی، حج کر کے جنت کا وارث بن جاؤں گا، روزہ رکھ کے رب کو راضی کر لوں گا۔ نہ تیرے روزے قبول، نہ تیرے صدقے قبول، نہ تیرے حج قبول، نہ تیرے عمرے قبول۔ یہ بات میری نہیں، سرور کونین کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے آ کے اس بات کا وعدہ کیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میں ایک گناہ کر چکا ہوں، آپ مجھے اس گناہ سے معاف کروا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اللہ کے پیغمبر تو کسی چیز کا جواب دیتے تھے تو آسمان سے وحی آیا کرتی تھی، وحی نہیں آئی، میرے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجلس بڑی لمبی ہو گئی تھی، اس طرح کے کئی ایک واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہوئے ہیں، آپ خاموش رہیں۔ مجلس ختم ہونے کو تھی، بڑی خوبصورت بات کی تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین۔ فرمایا او اللہ کے بندے، تیرے جس گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈالا تھا تو نے وہ کیوں اٹھایا ہے؟ جس گناہ کو اللہ دنیا میں چھپا لیتا ہے قیامت کے دن اسے معاف کر دیتا ہے، سوائے ان گناہوں کے جو انسان خود بیان کر دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ نے بیشتر جگہ پہ سن لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی، میری ساری امت بخشی جا سکتی ہے، الا المجاہر، سوائے اس آدمی کے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کبھی انسان چھپ کے کر بیٹھتا ہے، پھر اللہ نے اس پہ پردہ ڈال لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ احکم الحاکمین کی غیرت کو تو نے دنیا میں للکارا، اور یہ غیرت ہے خدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کی ایک غیرت والی چیز ہوتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی غیرت یہ ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں،
انسان اپنے رب کی غیرت کو للکارتا ہے جب گناہ کر رہا ہوتا ہے، تب اللہ نے پردہ ڈال دیا، تب اس نے معاف کر دیا، انتقام نہ لیا، زمین نہ پھٹی، آسمان نہ برسا، آسمان نہ ٹوٹا، تجھے زمین میں غرق نہ کیا گیا، اس رب نے تیرے اس گناہ پہ پردہ ڈالا تھا، یہ تو رحمت خدا بندی تھی، تو نے اسی رحمت کا پردہ لوگوں کے سامنے چاک کر دی۔ ایسے بندے کو اللہ قیامت کے دن جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ ہو گیا، کرنا نہیں چاہیے، گناہ کرنا نہیں چاہیے، ہو جائے تو ہو جائے، انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، ہو جائے تو بس فوراً کام کرے، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، فوراً نیکی کر لو، اللہ اس نیکی کی وجہ سے پچھلے گناہ کو مٹا دیا کرتی ہے۔ زندگی جتنی مرضی گزر گئی ہے، آج اپنے رب سے وعدہ کریں کہ میں نے اپنی زندگی اب نیکیوں میں لگا دی، اور یہ عمل آپ کریں، اللہ ہم سب کو توفیق دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثالیں دے کے سمجھائی ہیں باتیں۔ ایک آدمی آیا تھا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بڑا عجیب سا گناہ کر بیٹھا ہوں، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ کیا کیا ہے تو نے؟ کہا بس غلطی ہو گئی ہے کہ ایک عورت کا میں نے بوسہ لے لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بڑی دیر مجلس ہوئی، اس کا جواب نہیں ملا، اتنا پریشان ہوا کہ لگتا ہے میرے اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے، مجلس سے اٹھ گیا۔ یہ جا رہا تھا، اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو بھیجا، اس کو واپس بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے بارے میں اللہ نے ایک آیت نازل کر دی، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو تو نے میرے سامنے گناہ کا اقرار کر لیا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کمال ایمان کی نشانی ہے۔ کسی بھی صحابی پہ گواہ قائم نہیں ہوئے کسی بھی گناہ میں، وہ بڑی محفل میں، بڑے مجمع میں اللہ کے نبی کے سامنے آ کے اقرار کیا کرتے تھے۔ مائدہ سلمی کا واقعہ مشہور ہے، غامدیہ قبیلے کی عورت کا واقعہ مشہور ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، مائد نے کھڑے ہو کے کہہ دیا، اللہ کے نبی میں زنا کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا، ادھر سے آ کے کہا، میں نے زنا کر لیا ہے۔ آپ نے ادھر چہرہ کیا، ادھر کیا، 4 مرتبہ اپنے ہی اوپر اپنی گواہیاں دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی کا جنون، تو پاگل ہے؟ تجھے پتا ہے تو جو گواہی دینے والا ہے اس کے بعد ہونے والا کیا ہے؟ پتا تھا ماعز کو، مجھے پتھر مارے جائیں گے، مجھے چھلی کیا جائے گا، مجھے زخمی کیا جائے گا، اور صرف زخمی نہیں، مار مار کے صحابہ مجھے پتھر لہو لہان کر کر کے میرے سر میں، میرے چہرے پہ، میرے بدن میں اتنی پتھروں کی بارش ہوگی، میں پتھر کھا کھا کے مر جاؤں گا، جس کو رجم کہا جاتا ہے۔ میرے اس اقرار کے پیچھے ایک رجم ہے، اس رجم کی گواہی دی تھی۔ ماعز نے کھڑے ہو، نہیں اللہ کے نبی، میں پاگل نہیں ہوں، مجھے پتا ہے میں کیا کرنے والا ہوں، کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ کہیں تو نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ شمو، صحابہ اٹھو نا ذرا اس کا منہ سونگو۔ صحابہ نے منہ سونگا، کہا نہیں اللہ کے نبی شراب تو نہیں پی۔ آپ نے فرمایا، لعلک غمزت او قبلت، ممکن ہے تو نے برا عمل نہ کیا ہو، ممکن ہے تو نے اس عورت کا بوسہ لیا ہو، ممکن ہے اس کو گلے لگایا ہو۔ کہا نہیں اللہ کے نبی، میں ان باتوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں، میں اس سے خامد اور بیوی کا تعلق قائم کر چکا ہوں۔ نبی کائنات نے حکم دیا، فرمایا لے جاؤ ماعز کو، اس کو رجم کرو، پتھر مارو اس کو، اور اس گناہ کی معافی اس دنیا میں لینا چاہتا ہے تو اسے دلوا کے لاؤ۔ صحابہ کرام لے گئے۔ صحابی فرماتے ہیں، فلما ازلقت الحجارۃ فرا، ادھر سے پتھروں کی بارش کیا شروع ہوئی، ماعز کے جسم سے خون کیا نکلا، ماعز موت سے
اور اس خوف سے بھاگنے لگ گئے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، اونٹ کی بڑی موٹی ہڈی تھی ان کے ہاتھ میں، ماعز کے سر میں ماری اور یوں ہی ماعز دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر، ماعز کے خون کا ایک قطرہ، اور بعض روایات میں ہے اس گاؤں عورت کے خون کا قطرہ خالد بن ولید کے جسم پہ پڑا تھا، اور زبان سے یہ کلمہ نکل گیا، پلید خون میرے جسم پہ آ گیا۔ نہیں نہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَكَفَرَ۔ او خالد تو کیسی بات کرتا ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے دنیا کے گنہگاروں پہ میں تقسیم کروں تو اللہ سب کو معاف کر دے۔ پھر دل سے ندامت، پھر صحیح توبہ، پھر پکے طور پہ اپنے دل میں تبدیلی کا جذبہ پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی تیرے بارے میں ایک آیت نازل ہو گئی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو نے ابھی ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے نا، اللہ نے اس نماز کے بدلے تیرا یہ گناہ معاف کر دیا ہے، اور اللہ نے یہ اعلان کیا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک اعمال کرنے سے اللہ برے اعمال مٹا دیا کرتا ہے۔ ایک صحابی نے جلدی سے پوچھا اَلَهُ خَاصٌ أَمْ لِلنَّاسِ عَامٌ؟ اللہ کے نبی یہ جو آیت اتری ہے اس موقع پہ اس صحابی کے لیے خاص ہے یا یہ انعام اللہ آپ کا آپ کی امت کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَلَا لِلنَّاسِ عَامًا، نہیں یہ اس کے لیے نہیں ہے، میرا کوئی بھی امتی جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کرتا نہیں ہے مومن گناہ، اس سے ہو جایا کرتے ہیں، آخر انسان ہے، ہو جائے تو وہ فوراً نیکی کرتا ہے، اللہ اس نیکی کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق۔ مٹاتے نہیں، اللہ مٹاتا نہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ بڑا پالنہار ہے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ قیامت کے دن ایک بندے کو سامنے بٹھا کے فرشتوں سے کہے گا اس کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا وہاں سے شروع کر، وہ پوچھو پہلے اس سے، وہ باریک باریک گناہ جو چھپے چھپے کرتا تھا، کوئی نہیں ہے گناہ کرتا ہے، اس کے ان اعمال کا محاسبہ شروع ہوگا جو اس کے چھوٹے چھوٹے تھے۔ بس وہ چھوٹے چھوٹے اعمال کا اعتراف کر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ اتنی باریک بینی سے میرا محاسبہ شروع ہوا ہے، میں نے تو بڑے بڑے پاپ پوپ کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، ابھی جب ان کی باری آئے گی تو میرا کیا بنے گا؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کا محاسبہ شروع ہو گیا۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ صغیرہ اللہ کا ملاقمین نیک اعمال سے معاف کر دیتے ہیں، لیکن کبیرہ کے لیے توبہ چاہیے۔ توبہ کے لیے کسی کا حق ہے تو واپس کرو، جب تک حق واپس نہیں کرو گے توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ بات اچھی طرح یاد کر لیں۔ اور ہم تو تقریباً یہاں جو جمعہ پڑھاتے ہیں یہ بات ضرور ٹچ کیا کرتے ہیں کہ جنت سے پہلے ایک پل ہے جس کا نام کنترا ہے، اس پہ ہر اس آدمی کو روکا جائے گا جو بڑا نیک ہے، اپنی نیکی کی بدولت پل صراط بھی کراس کر گیا، جو آخری مرحلہ ہے جس کے بعد جنت کا داخلہ ہے، لیکن اس کو یہاں روک لیا جائے گا۔ یأتی ھذا قد شتم یأتی ھذا قد ظلم ھذا یأتی ھذا قد لطم ھذا یأتی ھذا قد قذف ھذا یأتی ھذا قد اخذ مال ھذا۔ ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اس بکری کو سینگ ملیں گے جس نے دنیا میں اس بکری کو سینگ مارے تھے جس کے سینگ نہیں تھے۔ اللہ کہیں گے بدلہ لے لو، ادھر سے آنے والا آئے گا یا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ اس کی نیکیاں اس کو دے دیں گے، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی اس کی نیکیاں اللہ اس کو دے دیں گے۔ ایک آئے گا اللہ اس نے بہتان تراشی کی تھی اس کے اعمال اس کو دے دیے جائیں گے، یا اللہ اس نے میرا مال اٹھایا تھا اللہ اس کے اعمال اس کو دے دیں گے۔ نبی کائنات نے فرمایا لوگ ابھی حساب لینے والے کھڑے ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے اب ان کے گناہ اس پہ ڈال کے اس کو واپس جہنم میں پھینک دو۔ اعمال برباد، جب تک تلافی نہیں لوگوں کے حقوق کی تب تک آپ سمجھیں معافی بھی نہیں ہے۔ ہاں چھوٹے گناہ ہیں تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، گناہ ہو جائے
اس کو کبھی بیان نہ کیا کریں، اور لوگوں کے سامنے کبھی گناہ کرنے کی جرت اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں۔ بڑی معذرت، بہت معذرت، لوگوں کے سامنے داڑھیاں بناتے ہو، سب کے سامنے اتنے جرت مند لوگ اپنے رب پہ شلواریں ٹخنوں سے نیچے پھینکتے ہو، لوگوں کے سامنے سگریٹ نوشی کرتے ہو، مجمع میں تم گانے سنتے ہو، تمہاری ویگنوں میں، تمہاری بسوں میں، تمہاری ٹرینوں میں، تمہارے سفروں میں، تمہاری کاروں میں کہاں کہاں گناہ سر عام ہو رہے ہیں۔ ایسے بندے کو کل قیامت کے دن اللہ جنت میں نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کے بندے بن کے رہو، گناہوں کی زندگی سے توبہ کر کے نیک اعمال شروع کر دو، پھر اللہ یہ نعمتیں دیتا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال کا جب محاسبہ ہو رہا ہوگا نا، اور یہ دل میں سوچ رہا ہوگا کہ میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، ابھی تو ان کا محاسبہ اور ان کا سوال ہونا ہے، نہ جانے میرے ساتھ ہوگا کیا۔ جب اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ پوچھ لیں گے اور یہ سب کے سب گناہوں کا اقرار کر لے گا، اللہ احکم الحاکمین فرمائیں گے میں نے تیرے یہ سارے گناہ معاف ہی نہیں کیے بلکہ میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیے۔ اب بڑی جرات آئے گی اس میں، اس وقت کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوئے۔ اب سوچ رہا ہے وہ بڑے بڑے گناہ بھی سامنے آئیں تاکہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں۔ صحابہ فرماتے ہیں، ابو ذر غفاری ہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کا یہ کلمہ جب بیان کیا نا کہ یہ کہے گا یا اللہ میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اب وہ نیکیوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اتنے ہنسے کہ ہم نے کبھی آپ کی داڑھیں نہیں دیکھی تھی، لیکن اس وقت آپ کی داڑھیں بھی نظر آنا شروع ہو گئی تھی۔ اب اللہ مہربان ہے، لیکن مہربان کن پہ ہے؟ جنہوں نے نیک اعمال کیے گناہ ہو جانے کے بعد۔ کسی صحابی سے کبھی بھی کوئی کمی کوتاہی ہوتی تھی نا، وہ فوراً وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور اللہ اس گناہ کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا تھا اللہ کے نبی یہ کام مجھ سے ہوا ہے، فرمایا وہ اللہ نے تیرے معاف کر دیے۔ کچھ باتیں اور بھی پوچھی تھیں، کہا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا 5 نمازیں ہیں، رمضان کے روزے ہیں، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کر دو، اور حج فرض ہے تو حج کر دو، بس یہ اسلام ہے۔ یہ آدمی نفسوں کو کہتے ہوئے واپس مڑا تھا، لا ازید ولا انقص، میں اس سے زیادہ نہیں کچھ کروں گا اور اس سے کام بھی نہیں کروں گا۔ 5 نمازیں تسلی سے پڑھوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دوں گا، اور اللہ نے توفیق دے دی اور صاحب استطاعت کر دیا تو میں اللہ کے گھر کا حج بھی کروں گا۔ بھائی ان 5 چیزوں کو تو اپنی زندگی میں صحیح اتار لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدقہ، اگر یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے تو اللہ کی قسم یہ کامیاب ہو گیا، لیکن ساتھ ایک شرط، ما لم یعق والدیہ، جب تک یہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ لوگوں کے حقوق مارو گے نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور یہ حدیث مبارکہ کے تیسرے ٹکڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اشارہ کیا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، میرے صحابی لوگوں کے ساتھ اچھی طرح اچھے معاملے اور اچھے اخلاق کے ساتھ رہا کرو۔ اب ماشاءاللہ بہت سے طلباء بیٹھے ہیں، شیطان کئی طریقوں سے وار کرتا ہے۔ جو لوگ کچھ نیکیاں کرتے ہیں نا، ان کے اوپر شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے، نہ تو وہ چوری کرواتا ہے، نہ وہ ڈاکے مرواتا ہے، نہ وہ زنا کرواتا ہے، نہ وہ اتنے بڑے بڑے اعمال ان سے کرواتا ہے، نہ کروا پاتا ہے، وہاں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب وہ دماغ میں یہ بات سوار کر دیتا ہے کہ تو بڑا نیک ہے، یہ لوگ گنہگار ہیں، اب لوگوں سے نفرت شروع ہے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور یہ بات آپ یاد رکھیے میری، جو بندہ کسی گنہگار سے نفرت کرتا ہے یا اپنی زبان سے ایسے الفاظ بولتا ہے جو نازیبا ہیں، نہیں ہونے چاہیے، اس کو ذرا آپ کھرچ کے دیکھیے، اس کے دل میں تکبر ہوگا۔ تکبر کس چیز کا؟ نیکیوں کا۔ میں نیک ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، یہ نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ یوں نہیں کرتے، وہ نہیں۔ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں 2 چیزیں بڑی بھاری ہوں گی۔ ایک تو بڑی مشہور حدیث ہے نا،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا. آپ اپنے رب کا کرم دیکھیں، اپنے رب کا فضل دیکھیں، اپنے رب کا احسان دیکھیں. 2 چیزیں فرمایا قیامت کے دن نامہ اعمال میں بڑی وزنی ہوگی، اور ان کو جب رب کے ترازو میں رکھا جائے گا تو ان کا بھاری ہونا بہت زیادہ ہو جائے گا. کون سی ہیں 2 چیزیں؟ حسن الخلق و طول السمت. سبحان اللہ، کیا اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا اخلاق اچھا ہے، بولتا اچھا ہے، معاملہ اچھا ہے، رویے اچھے ہیں، رشتہ داروں سے، والدین سے، عزیز و اقارب سے، دوست و احباب سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے پارٹنر، اپنے شریک سے، ہر ایک کے ساتھ اس کی زبان میٹھی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کا گفتار اچھا ہے، وہ شیریں زبان کا مالک ہے، وہ میٹھی زبان کا مالک ہے. اللہ اس عمل کو قیامت کے دن جب ترازو میں رکھیں گے نا، اس سے بھاری کوئی عمل ترازو میں آئے گا ہی. بطول سمت آئے، جو بندہ ہمیشہ چپ رہتا ہے. خاموش رہنا کوئی عمل تو نہیں ہے نا، خاموش رہنا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن یہ خاموشی قیامت کے دن عمل بنا کے اس کے وزن میں رکھی جائے گی تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. خاموش رہنے والا لوگوں کو تکلیفیں نہیں دیتا، زبان کے نشتر نہیں چلاتا. جراحات اللسان لها التیام ولا التیام ما جرح اللسان. شاعر نے بڑی خوبصورت بات کر دی کہ تیروں تلواروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں بھرا کرتے. زبان اگرچہ تلوار نہیں پر تلوار سے تیز ہے. زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ دیا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کا تذکرہ ہوا تھا، اور حدیث یقیناً آپ نے سنی ہوئی ہے. بکثرت صیامها وبکثرت صلواتها وبکثرت صدقاتها. نمازیں پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، صدقے کرتی ہے، بڑے خیرات، بڑے نوافل، اس کی نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات ہے، تؤذی جارہا بلسانہا. اس کے اندر ایک کمی یہ ہے، اپنی زبان سے اپنے ہمسائے کو تنگ کرتی ہے. نماز کی پابند، نفل اس کے بڑے، صدقے، زکوٰۃ، خیرات، حج، عمرے، نوافل، نیکیوں کے ڈھیر، نیکیوں کے انبار، گویا کے پہاڑوں جیسی اس کی نیکیاں ہیں. بس ایک کمی ہے اس کے اندر، وہ اپنی زبان سے ہمسائے کو تنگ کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی. اس لیے میں نے اشارہ کیا ہے، اگر لوگوں کے ساتھ معاملے برے ہیں، لوگوں کے ساتھ حقوق تلفی کا مسئلہ ہے، تو نمازیں گئیں، زکاتیں گئیں، عمرے گئے، حجیں گئیں، اعمال گئے، خیرات گئی، صدقات گئے، نوافل گئے، سب کچھ گیا. وہ تو اللہ کے حقوق ہیں، وہ تو اللہ معاف کرتا ہے. یہاں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا کریں. دوسری عورت کے بارے میں بھی سوال ہوا تھا، اس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. وہ روزانہ جو کھانا کھاتی ہے اس کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتی ہے. پنیر ہے اس کے پاس جو کوئی نہیں کھاتا، وہ پنیر سے بھی ایک ایک لقمہ بچا کے تھوڑا سا اکٹھا کر کے کبھی صدقہ کر لیتی ہے. اور نمازیں بھی وہ بڑی مشکل سے فرض پڑتی ہے، روزے بڑی مشکل سے رمضان کے رکھتی ہے، اور صدقہ خیرات کے لیے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. عمرہ، حج، زکوٰۃ تو بڑی دور کی بات ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اپنی زبان سے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی. حالانکہ اس کے زیادہ اعمال تو نہیں ہیں بھائی، اس لیے اس حدیث کے تینوں گوشے اپنی زندگی میں اچھی طرح اتار. اتق اللہ حیث ما کنت، بلکہ بڑا مستحسن عمل ہوگا کہ آپ اگر اس حدیث مبارکہ کو یاد کر لیں، یاد نہیں ہوتی تو اس کا مفہوم یاد کر لیں. اتق اللہ حیث ما کنت، میرے صحابی جہاں کہیں ہو بس اللہ کا ذکر کرو، اللہ احکم الحاکمین کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا. ہمیشہ ڈرا کرو اپنے رب سے، کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے رب سے ڈرا کرو. یہ کسی یورپین ملک کی ایک ویڈیو بڑی عام ہو گئی تھی. لڑکی لڑکا گاڑی میں برا عمل کر رہے تھے اور دونوں کو اکٹھے موت آ گئی. ان کو جدا کرتے رہے لیکن وہ جدا نہیں ہوئے.
کچھ بھی عمل جب انسان کر رہا ہوتا ہے اللہ کی ناراضگی کا کوڑا اس کے اوپر برس سکتا ہے. ہر ویلے ڈرے اپنے رب سے. بلکہ نیک لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو نیک عمل کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. یہاں تو برے عمل کر کے لوگ نہیں ڈرتے. لوگ کیا، اللہ اکرم الحاکمین ہم سب کو بچائے، ہمارا سب کا یہی حال ہے. تو پہلا پہلو اس حدیث مبارکہ کا ہے اتق اللہ حیثما کنت. یہ آج کے خطبے کا سبق آپ یاد کر کے چلے جائیں. ہر وقت اپنے اللہ سے ڈریں. بیوی کے پاس ہیں، بچوں کے پاس ہیں، گھر میں ہیں، دکان میں ہیں، کاروبار میں ہیں، کھیتی باڑی میں ہیں، آپ ٹریکٹر پہ ہیں، آپ جس مرضی جگہ پہ ہیں، جہاں ہیں، اکیلے ہیں، لوگوں میں ہیں، خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں. بس ایک چیز اپنے اندر یہ پیدا کر لیں کہ میں نے ہر ویلے رب کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے رب کی نافرمانی کرنی ہی نہیں ہے. ہو جائے تو انسان ہے، پھر فوراً دوسرا کام کرے. اگر ہو جائے تو وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. پھر اگر کوئی برا عمل ہو جائے جلدی سے نیک عمل کر لے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نیکی اس عمل کو ختم کر دیتی ہے. ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے بھی اس طرح کا مطالبہ کیا تھا کہ میں نے زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا اور کوئی برا عمل ایسا نہیں جو میں نے چھوڑا ہو، میں نے سارے برے عمل کیے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تم نیک اعمال شروع کر دو. اللہ تمہارے ان نیک اعمال کی برکت سے تمہارے سابقہ سارے گناہ معاف ہی نہیں کرے گا، نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اب کوئی نماز کا وقت نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھ لے، کوئی غریب نہیں بیٹھا جس کو صدقہ دے دے، کوئی نیکی کا بہت زیادہ بڑا موقع نہیں تھا. صحابہ کہتے ہیں اس نے جب اللہ کے نبی سے یہ آواز سنی تو اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اتنا بڑا ہے، وہ میری ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ وہاں سے اٹھا اور جب تک ہماری اس پہ نظر پڑتی گئی یہ اپنی زبان سے یہی نکالتا رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کوئی نیکی اگر تمہیں نہیں ملتی اپنے رب کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اللہ پھر بھی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ برا عمل ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، اللہ حکم الحاکمین اس نیکی کی بدولت سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو سیدنا معاذ فرمانے لگے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کیا یہ بھی نیکی ہے؟ یعنی میں نے کیا تو کچھ نہیں ہے، صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں کیا، نفل نہیں پڑھے، روزہ نہیں رکھا، میں نے عمرہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، پھر میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لوں تو کیا یہ بھی نیکی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ یہ تو بہترین نیکی ہے جو انسان کرتا ہے اور جس سے اللہ انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. بھائیو آپ نے سنا ہے 99 قاتل، 99 بندے قتل کرنے والا. آپ نے سنا ہوا ہے ذوالفقار کا واقعہ. آپ نے سنا ہوا ہے اس عورت کا جو ایسے برے اعمال سے گزر رہی ہے کہ ایک کتے کو پانی پلاتی ہے اور اللہ حکم الحاکمین اس کا عمل قبول کر کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے بس پوری بات یاد رکھیے جو میں نے شروع میں اشارہ کر دیا، دل کی دنیا کے بدلنے کی بڑی ضرورت ہے. زبانی کلامی توبہ توبہ نہیں ہوتی اور نہ آپ اس کو توبہ سمجھیں. التوبۃ ہی الندامہ، توبہ یہ ہے کہ میرا دل پریشان ہو جائے. تبھی میرے صحابہ نے جب مارا تھا معاذ اسلمی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسے چھوڑ دینا تھا. توبہ تو اس کی ہو گئی، وہ دل سے ندامت اظہار کر چکا تھا، اعتراف جرم بھی کر لیا تھا، اس نے پتھر بھی کھا لیے تھے، اس کا خون بھی بہہ گیا تھا. تم میرے صحابی کو چھوڑ دیتے، اللہ نے اسے معاف تو کر دیا تھا. معافی تو دل سے اٹھنے والی آواز کا نام ہے نا. اور یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ 100 بندے مارے ہوئے تھے اور پھر اللہ حکم الحاکمین نے اسے پھر بھی جنت دے دی، تو وہ بھی بات سمجھنے والی ہے. اور آپ سے پہلے بھی شاید میں نے کی ہوئی ہو، اس کے دل کی دنیا کے بدلنے کی کیفیت ہے جس وجہ سے اللہ نے اسے اتنا بڑا انعام دیا ہے. کسی مولوی نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. اللہ ایسے مولویوں سے بھی بچا کے رکھے، بغیر علم کے فتوے دیتے ہیں. اور اللہ حکم الحاکمین ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. یہ جو کل پرسوں واقعہ ہوا نا، مینیجر کو قتل کر دیا بینک کے کارڈ نے. کس لیے قتل کیا؟
کہا جی یہ کہتا تھا کہ سارے کے سارے نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں، نبی کچھ نہیں کر سکتے، یہ گستاخ رسول ہے، نبی سے گولی مار۔ ایسے کم عقل لوگ، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں امن اٹھ جاتا ہے، پھر اللہ کا الحاکمین بد امنی، خوف و خطر، بے روزگاریاں، طرح طرح کے عذاب اس دنیا پہ نازل کرتا ہے۔ دعا کریں اللہ کا الحاکمین ہم سب سے راضی ہو جائیں، ہمارے ملک کے حالات پہ اللہ رحم فرمائے۔ اس کو بھی مولوی صاحب نے کہا کہ تیری کوئی توبہ نہیں ہے، تو نے 99 بندے قتل کر دیے۔ اس نے تلوار نکالی، مولوی صاحب کا سر قلم کیا، چلو جی 100 پورے تو ہو جائیں نا۔ پھر وہاں کسی اور بندے کے پاس گیا، اس نے کہا اللہ کے بندے تیری توبہ ہو سکتی ہے، اللہ سوائے ایک گناہ کے اور وہ بھی شرک ہے اس سے بھی توبہ کر لے تو اللہ تو وہ بھی معاف کر دیتا ہے، تیری توبہ ہے تو توبہ کر، لیکن ایک کام ضرور کر۔ اور میں بھی کہوں گا ہم سب یہ کام ضرور کریں، اپنے دوستوں کو چھوڑ دو، اپنی محفل چھوڑ دو، جس ماحول میں تو رہ رہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ بڑے بڑے لوگ چاہتے ہیں میری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ کل ایک بھائی نے سوال کیا، بڑی توبہ کرتا ہوں، بڑا روتا ہوں اللہ کے سامنے، لیکن پھر گناہ کر بیٹھتا ہوں، اور گناہ بھی عزت سے کھیلنے والا ہے، میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا بھائی تو سوچ نا، تو اس گناہ تک پہنچتا کیسے، کن کن مراحل سے گزر کے جاتا ہے، وہاں پابندیاں لگا، تیرے دوست برے ہیں، تیری محفل بری ہے، تو موبائل کا استعمال کرتا ہے، فحش فلمیں دیکھتا ہے اور فحش ویڈیو دیکھتا ہے، جس سے ہجان کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور باوجود رونے دھونے کے، توبہ کرنے کے، تو پھر اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ کیوں نہیں چھوڑتا تو ان دوستوں کو، کیوں نہیں چھوڑتا اس محفل کو، کیوں نہیں چھوڑتا ان یاریوں کو، کیوں نہیں چھوڑتا ایسی مجلسوں کو، کیوں نہیں چھوڑتا اس موبائل کو، کیوں نہیں چھوڑتا اس ویڈیو کو؟ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کا دن ہے، آدمی اپنا ہاتھ کھا رہا ہے، اپنی انگلیاں چبا رہا ہے، اپنی ہی ہڈیاں چبائے جا رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے کاش میں نے فلان کے ساتھ دوستی نہ کی ہوتی۔ دوست بنانے ہیں تو اچھے بنائیں، صحبت صالح ترا صالح کنن و صحبت طالح ترا طالح کنن۔ جس مجلس میں بیٹھو گے وہ رنگ چڑھے گا۔ فرمایا یہ مجلس چھوڑ دو، فلاں علاقے میں نیک لوگ رہتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، اور چھوڑ دی تھی مجلس اس بندے نے۔ بس یہ شعور پیدا ہو جائے نا، انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا، تبدیلی آ جائے گی۔ یہ جا رہا ہے اپنے علاقے سے تھوڑا نکلا تھا کہ اسے موت آ گئی، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، وہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے فرمایا او کیوں جھگڑتے ہو تم لوگ، ایسا کرو زمین کو ماپ لو جہاں سے قتل کر کے آ رہا ہے، اگر وہ زمین کم ہے تو جہنم والے اٹھا لو، جدھر جا رہا ہے نیکوں کی محفل میں اگر وہ زمین زیادہ کراس کر گیا ہے، ان کے زیادہ قریب ہو گیا ہے، تو پھر نیک لوگ حکم میں شامل ہو گیا، پھر اسے اٹھا کے جنتوں کا وارث بناؤ۔ اور نکلا تو ابھی تھا، زمین تو تھوڑی کراس ہوئی تھی، ابھی تو قتل گاہ کے قریب تھا، لوگوں کی مجلس سے، نیکوں کی مجلس سے بڑا دور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین کو حکم دیا التئمی، او زمین سکڑ جا۔ اللہ ہے، کاش میرے اور آپ کے دل میں یہ لفظ بیٹھ جائے، اللہ۔ مجھے بات یاد آ رہی ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات طاہرہ مطہرہ، ان کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی اور آگے کہا کرتی تھی وَيَوْمَ الْوِشَاهِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ انجانی۔ جب کبھی بات شروع کرتی تو یہ شعر پڑھا کرتی تھی، وہ ہار والا دن بڑا عجیب دن تھا کہ جس دن اللہ نے مجھے کفر سے نجات دے کے دائرہ اسلام میں حلقہ بگوش اسلام ہونے کی توفیق دے دی۔ ایک دن سیدہ نے پوچھا اللہ کی بندی یہ کیا شعر پڑھتی رہتی ہے تو؟ اس نے کہا پھر سنیے میرا واقعہ، میں ایک کالی عورت ہوں، میں ایک غلام عورت ہوں، میں ایک لونڈی ہوں، حسب نسب نہیں ہے میرا، میں جن مالکوں کے پاس کام کرتی تھی وہ کافر لوگ تھے، میں ان کے بچوں کو
नहलाती भी थी, मैं उनको धुलाती भी थी, उनके लिबास धोती थी, मैं उनके खाने पकाती थी। हमारे घर में काम काज करने वालियां, काम काज करने वाले, तेरे मातहत रहने वाले, तेरा उनके साथ सलूक क्या होता है कभी ये भी सोचा करना। मेरे नबी ने तो फरमाया था इनके साथ हुस्ने सलूक किया करो। मारा था थप्पड़ एक सहाबी ने अपने गुलाम को, पीछे से आवाज आई थी और डर अपने रब से, वो रब इससे कहीं ज्यादा मालिक है, कहीं ज्यादा ताकत रखता है जो तू इस पे रखता है। देखा तो अल्लाह के नबी थे, आजाद कर दिया। कहा अल्लाह के नबी मैं गवाह रहना, इसको आजाद कर रहा हूँ, गुलामों के साथ ऐसा सलूक करते हो। उसने हार पहना हुआ था, हार के ऊपर लाल लाल रंग की वो हीरे से लगे हुए थे, उसने यूं करके रखा। आसमान से चील आई, उसने गोश्त समझा, वो उसको उठा के ले गई। इन्होंने कहा हार तेरे पास है, हम तेरी तलाशी लेंगे। उसका सामान चेक किया, हत्ता के सैयदा ऐशा को ये बताने लगी कि उन्होंने मेरा लिबास उतारना शुरू कर दिया। गुलामों के साथ गंदा सलूक ये भी अल्लाह की नाराजगी का बड़ा जरिया। कहती है जब वो मेरे कपड़े उतारने लगे ना तो मैं काफिरा थी, लेकिन मैं मुसलमानों की जुबान से एक लफ्ज सुना करती थी, अल्लाह। मैंने वहां आंखें बंद की और मैंने कहा अल्लाह। इतनी इज्जत मेरी आज पामाल हो जाएगी कि ये मेरी शर्मगाह तक की तलाशी लेने लगे हैं। एक बाहया औरत के लिए दफन होने का मुकाम है। मैंने आंखें बंद की, मैं जानती नहीं थी वो कौन है अल्लाह। ईमान नहीं था मेरा उस रब पे, यकीन नहीं था उस रब पे, लेकिन इस नाम की अजमत जानती थी। मैं मुसलमानों से सुना करती थी एक अल्लाह है, उसको जब पुकारते हैं वो सुनता है। मेरी जुबान से अल्लाह क्या निकला। वो चील ऊपर से आई और उसने आके इन लोगों के सामने हाथ पहनी। सुनता है, अपने बंदों की भी सुनता है, वो अपने से दूर रहने वालों की भी सुनता है। कहा उस नाम की अजमत मेरे दिल में फिर क्या बैठी। मैंने वहां से निकलने का सोचा, इन लोगों से दूर हो जाऊं तो बहुत अच्छा है। कितना मैं इनके साथ किया करती थी और इनका ये हाल है। मैं देखा करती कोई काफिला गुजरे जो अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, मैं उस काफिले में शरीक हो जाती। भाई अल्लाह से ताल्लुक कायम करो, बिछड़ जाओ तो समझना कि अल्लाह नाराज हो गया है। अल्लाह के करीब आने की कोशिश करो। कहती है फिर एक दिन रात का मंजर था, लोग गुजर रहे थे, उनके गुजरने वालों में किसी के अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही थी। मैं जल्दी से घर से निकली, इस काफिले में शरीक हो गई। मैं देख के हैरान रह गई। वो दो नामों की बड़ी अजमत किया करते थे, एक अल्लाह एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो जानती भी ना थी। काफिला मदीने पहुंचा, मैं भी मदीने तशरीफ ले आई। अल्लाह के नबी से मुलाकात हुई, मुझे दावत इस्लाम दी गई, मैंने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान हो गई। सिर्फ एक लफ्ज़ जो जुबान से निकला था अल्लाह, वो मेरे लिए कैसी नेमतों का जरिया बन गया, मेरी कैसी नजात का जरिया बन गया। अल्लाह के नबी ने इस औरत का खैमा मस्जिद नबवी में लगवा दिया था। तेरा घर मेरी मस्जिद है, मस्जिद में ठहरा करती थी। और यही वो खुश नसीब औरत है जो मस्जिद की सफाई किया करती थी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा औरत नहीं है। आपने पूछा किधर है वो? साहबा ने फरमाया वो रात को फौत हो गई थी, आप सोए हुए थे, हमने मुनासिब नहीं समझा आपको बेदार करना, आपकी नींद में खलल पैदा करना। हमने उसका कफन दफन करके उसका जनाजा पढ़ा के उसको कब्र में उतारे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फला आज़नतुमूनी, ओ इतनी नेक औरत, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया उसके जनाजे का? दुल्लूनी अला कब्रिहा, बताओ मेरी कब उसकी कब्र की तरह, मुझे लेके चलो उसकी कब्र पे। अल्लाह के नबी अपने सहाबा को लेके उसकी कब्र पे गए, वहां सफ़े बनी, फिर आपने जनाजा पढ़ाया और फरमाया सुनो मेरे सहाबा, इन्नल्लाह युनव्विरु अलहु बिस्सलाति अलैहि, मेरे जनाजा पढ़ने की वजह से इसकी कब्र में नूर ही नूर हो चुका है। अल्लाह से ताल्लुक है भाई, कायम करना।
کتنا مشہور ہے وہ واقعہ، جب اللہ کے نبی نے تلوار لٹکا دی، ایک درخت کے ساتھ سو رہے ہیں، صحابہ متفرق ہیں، کوئی وہاں سویا ہے، کہ وہاں سویا ہے، ایک آدمی آیا، بدو ہے، عربی ہے، جاہل ہے، نکما ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تلوار پکڑ کے اس کو نیام سے نکال کے آپ کے اوپر سونت کے آواز لگانے لگا، او محمد بتا آج میرے ہاتھ سے مجھے کون بچائے گا؟ نبی کائنات نے بلا امتیاز، بلا افتخار ایک ہی کلمہ اپنی زبان سے فوراً نکال دیا تھا، فرمایا اللہ یہ کلمہ کیا سننا تھا، اس کی ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ کیا جانتے ہو اللہ کی عظمت کو؟ لہذا اپنے رب سے تعلق جوڑو، تعلق باللہ کی بڑی برکتیں ہیں، رب کعبہ کی قسم، گھروں میں برکتیں آئیں گی، اولاد فرما بردار بنے گی، زندگی میں سکون آئے گا، گناہوں کی معافی ہوگی، اللہ قیامت کے دن اعلیٰ ترین جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ میری اللہ کا العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان، توحید پرست، موحد اور متقی پرہیزگار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ توکل علی اللہ اور تعلق باللہ اور تعلق بالناس، لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور اللہ کے ساتھ بھی اچھا معاملہ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہر قسم کے فتنے سے اور ہر قسم کی آزمائش اور حسد سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔